آج میں آپ کے سامنے دانتوں کے لیے انتہائی مفید نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکثر دوستوں کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا تو کوئی ایسا نسخہ ہو، دانتوں میں پانی ٹھنڈا لگنا، گرم اور ٹھنڈا محسوس ہونا، دانتوں کا گلنے لگنا، سڑ جانا، دانتوں سے بدبو، میل کچیل، دانتوں کا درد، یہ انتہائی پیچیدہ اور تکلیف دہ مسائل ہیں۔ بہت سی دعائیاں اور بہت سے ٹوٹکے، بہت سی انگریزی چیزیں بھی استعمال کرنے کے باوجود اس مرض سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، دوبارہ پھر یہ مرض شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی میٹھی چیز کھانا چاہے تب تکلیف، میٹھا پانی پیئے تب تکلیف، ٹھنڈا پانی گرمی کا موسم ہے وہ پینے سے قاصر، تو کھانا کھائیں تو صحیح طرح چبا نہیں سکتے، غرض کہیں کیڑا لگا ہوا ہے، کہیں سوراخ ہے، کہیں دانت انتہائی میلا کچیلا، گلا سڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ خوفناک مسائل ہیں جو اکثر دوست اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے انتہائی مفید نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نسخے کے اندر سب سے پہلا اہم جز یہ پھٹکری ہے۔ یہ دیکھیے، شیشہ یا بلوری نمک کی طرح یہ چمکیلی اور سفید ہے۔ یہ پھٹکری، یہ ایلومینیم سلفیٹ اور پوٹاشیم سلفیٹ یا ایلومینیم سلفیٹ، ایمونیم سلفیٹ، ان سے مل کر یہ بنتی ہے۔ مختلف جگہوں پہ اس کے کارخانے ہیں جہاں پر یہ تیار کی جاتی ہے، اور قدرتی طور پر بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اس کو شب یمانی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ یمن کے پہاڑوں سے ٹپک کر جم جاتی ہے، قدرتی طور پر بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بہت سے رنگ ہیں، سرخ، سفید، یہ رنگ وہ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ سفید رنگ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کا ذائقہ جو ہے قدرے شیریں اور کسیلا ہوتا ہے، نمک کی طرح دیکھنے میں لگتی ہے مگر نمک اس سے بھاری ہوتا ہے، یہ ہلکی ہوتی ہے۔ یہ عموماً کھل کر کے استعمال ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ڈلی کی شکل میں ہے، یہ آپ کے سامنے کھل کی ہوئی ہے۔ اس کو توے میں ڈالتے ہیں یا توڑ کر کڑاہی میں ڈال کر اس کو ہلاتے رہتے ہیں۔ اس کا پانی خشک ہو کر یہ بالکل صاف ستھری کھل کی ہوئی سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو رگڑنا ہوتا ہے، باریک کرنا ہوتا ہے، تو کھرل کے اندر اس کو تھوڑا سا رگڑ لیں تو یہ تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس نسخہ کے اندر کھل کی ہوئی پھٹکری پڑتی ہے۔ پھٹکری ایسی اہم چیز ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اس کو پانی میں ڈالیں تو پانی کی ساری کثافتیں، جن جگہوں پہ پینے کا پانی صاف نہیں ملتا، چھپڑ ہوتے ہیں، وہاں چھپڑ میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر ہر قسم کی کثافتیں پانی کے اندر جو گھسی ہوتی ہیں سب نیچے بیٹھ جاتی ہیں، پانی بالکل استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ اتنی اہم چیز ہے یہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ یہ داڑھی کٹواتے ہیں اس طرح پھراتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی پھیرے ہوتے ہیں جو لوگ،
اس لیے تاکہ زخم نہ ہو، جلد کے اندر جلن نہ ہو، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی کو یرقان ہو جائے یا پیشاب میں جلن شروع ہو جائے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ زخموں کے لیے، اندرونی زخموں کے لیے، بیرونی زخموں کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ اس کے فوائد کے اوپر اگر میں زیادہ روشنی ڈالنا میں نے شروع کر دی تو وقت بہت ہو جائے گا۔ تو اس نسخے کے اندر پھٹکری کھل کی ہوئی پڑتی ہے۔ پھٹکری اس نسخے کے اندر ہم ڈالیں گے 50 گرام کھل کی ہوئی پھٹکری، اس نسخے کے اندر ہم ڈالیں گے 50 گرام۔ اس کے بعد یہ نمک ہے جو گھروں میں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو نمک طعام کہتے ہیں، کھانے کا نمک۔ یہ بھی اس نسخے کے اندر ہم ڈالیں گے 50 گرام۔ میں نے بتایا تھا یہ گلابی پنک کلر جسے کہتے ہیں، گلابی کلر کا ہوتا ہے، پیسنے کے بعد یہ اس طرح سفید ہو جاتا ہے۔ 50 گرام۔ اس کے بعد یہ دال چینی ہے، یہ اس طرح ہوتی ہے۔ اس کی تصویر، اس تمام نسخے کی تصویر نسخے کے آخر میں، جب یہ ویڈیو ختم ہوگی اس کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لگا دی جائے گی۔ دال چینی یہ اس نسخے کے اندر ہم ڈالیں گے 100 گرام دال چینی، 100 گرام۔ اس کے بعد یہ عقر کا رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ 350 روپے تولہ آتا ہے، لیکن لوگ اکثر 2 نمبر دے دیتے ہیں یا بہت باریک دے دیتے ہیں۔ ہمیں کم از کم اتنا موٹا چاہیے، باریک نہیں چاہیے۔ اور اس کی پہچان بھورے رنگ کا ہوتا ہے، اصل والا، اور اس میں جھریاں ہوتی ہیں، دیکھیے جھریاں 2 نمبر لوگ دیتے ہیں، بھورے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں جھریاں ہوتی ہیں، جہاں سے بھی توڑیں گے یہ ٹوٹ جائے گا، اندر سے سفید نکلے گا، اگر زرد نکلے تو ٹھیک نہیں ہے۔ منہ میں چبائیں گے ہلکی جلن اور تیزی محسوس ہوگی، چرپڑا سا محسوس ہوگا، لعاب آئے گا، بعد میں زبان سن ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی کھائیں تو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے یہ قوت باغ کی دوائیوں میں بھی ڈالتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سن کرنے کی تاثیر ہے، دانتوں کو طاقت دیتا ہے، دانتوں کے لیے بھی انتہائی مفید چیز ہے۔ یہ خشک حالت میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اور جو میں نے اس کے بارے میں علامتیں بتلائی ہیں، ان علامتوں کو دیکھ کر اس کو لینا ہے، چاہے وہ 50 روپے کا دیتا ہو، چاہے وہ 350 کا دے، چاہے 500 کا دے، لیکن آپ نے ایک تو بالکل باریک نہیں لینا، موٹا تازہ لینا ہے، بھورے رنگ کا ہو، اس میں جھریاں ہو، جہاں سے بھی توڑے ٹوٹ جائے اور اندر سے سفید نکلے، چبائیں تو ہلکی سی جلن اور تیزی محسوس ہو، لعاب آئے اور بعد میں زبان سن ہو جائے، کوئی چیز بھی کھائیں تو اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو۔ اگر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس میں ڈالیں گے صرف 25 گرام۔ اس کے بعد لونگ ہے، ہر آدمی ان سے واقف ہے، تو لونگ اسی طرح اچھے والے لینے ہیں، ٹوپی بھی اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، لونگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مرجائے ہوئے ٹیڈے اور پرانے قسم کے ہم نے استعمال نہیں کرنے، یہ بھی 25 گرام۔ اس کے بعد یہ کالی مرچ ہے، کالی مرچ اس نسخہ کے اندر صرف 10 گرام ڈلتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح آپ نے کوٹ پیس کر کسی ایئر ٹائٹ شیشے کے برتن میں محفوظ کر لینا ہے، اور رات کو سوتے وقت ہتھیلی پہ تھوڑا سا ڈال کر انگلی کی مدد سے دانتوں پہ اچھی طرح اپنے اپلائی کرنا ہے،
مسوڑوں پہ، دانتوں پہ، آگے پیچھے، پھر 20 منٹ تک آپ نے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اگر کلی کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو گرم پانی سے کلی کرنی ہے۔ تو یہ نسخہ ذرا بڑا ہے، تھوڑا سا مہنگا بھی ہے، میں آپ کے لیے متبادل نسخہ بھی لے کر آیا ہوں۔ اس نسخے کے اندر یہی پھٹکری 100 گرام پڑے گی، یہ دوسرا نسخہ ہے، پہلا نسخہ میں نے بتا دیا، یہ بھی بڑا انتہائی آزمودہ۔ یہ پھٹکری اس کے اندر پڑے گی 100 گرام، اور 100 گرام ہی اس میں کھیل کی ہوئی پھٹکری کے ہم وزن، یعنی 100 گرام ہی اس میں نمک کو ڈالیں گے، نمک تام، اور اس میں 50 گرام دال چینی اور 50 گرام اس میں لونگ، 10 گرام کالی مرچ۔ اس نسخے میں اکر کرہا نہیں ڈالتے، تھوڑا سا وزنوں میں وہ فرق ہے، یہ بھی انتہائی مفید نسخہ ہے اور یہ ہمارے ہاں ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور ایک چیز ہے، یہ دیکھیے، یہ کالی سی ہے، یہ دیکھیے، یہ کوئلہ چھلکا بادام ہے، کوئلہ چھلکا بادام، بادام کے چھلکے کا یہ کوئلہ ہے۔ یہ جو میں نے ابھی نسخہ بیان کیا ہے دوسرے نمبر پہ، اس کے اندر یہ 100 گرام ڈالنا ہے، اس کے اندر یہ 100 گرام ڈالنا ہے۔ یہ دانتوں کو چمکدار بھی بناتا ہے، دانتوں کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ اس کو جلائے، پھر اس کو کھرل کے اندر باریک کرے، توڑنے کے بعد اس کو کوٹنے کے بعد باریک کرے اور پھر دوائی میں ڈالے، تو وہ اس کو بے شک شامل نہ کرے، اگر شامل کرے تو بہتر ہے۔ تو یہ نسخہ دانتوں کے لیے انتہائی مفید نسخہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو وقت بھی کافی ہو چلا ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں۔ دانتوں سے جو آپ چیز چباتے ہیں وہ آپ کے معدے میں جاتی ہے، جب دانتوں کی گندگی معدے میں جاتی ہے تو معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح منہ کے اندر دانتوں کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، بات کرنے جس سے بات کرتے ہیں اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح دماغی مسئلے بھی دانتوں کی گندگی سے، دانتوں کی خرابی سے دماغی مسئلے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کھانے پینے میں جو تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا گرم لگنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، میٹھی چیزیں کھانے میں جو پریشانی ہوتی ہے، وہ اس سے علیحدہ ایک پریشانی ہے۔ تو اس لیے ہر گھر کی یہ ضرورت ہے، ہر گھر میں اس کو بنا کر رکھنا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اس نسخے کے تمام جو فوائد ہیں ہم سب کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔